رکھا جاتا ہے۔ عبید اللہ رحمانی صاحب کہہ رہے ہیں غیر مسلم کے گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک روم میں مورتی رکھی ہوئی ہے جبکہ دوسرے روم میں مورتی نہیں ہے، جس روم میں مورتی نہیں ہے اس روم میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی غیر مسلم کے یہاں کام کرتا ہو، وقت ہو جائے اور مسجد بہت دور ہو تو نماز اسی کے گھر پر پڑھنا کیسا؟ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ مورتی اگر سامنے موجود نہیں ہے تو انسان وضو کر کے اور اپنا مصلی یا کوئی پاک صاف کپڑا رکھے، اس کو بچھا کر کے اس پر نماز پڑھ لیا کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، زمین کو میرے لیے سجدہ کرنے کی جگہ اور پاک بنایا گیا ہے، لہذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عاصم قاضی صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں یوٹیوب کی کمائی جائز ہے؟ دیکھیے یوٹیوب کی کمائی کے بارے میں شبہات موجود ہیں۔ شبہات کیوں موجود ہیں کہ یوٹیوب ہمیں جو پیسہ دیتا ہے وہ پہلے ہمارے ویڈیوز کے ذریعے سے خود کماتا ہے۔ ویڈیوز زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، زیادہ لائک کیے جا رہے ہیں، زیادہ شیئر کیے جا رہے ہیں، زیادہ ان کو دیکھنے والے ویورز ہیں، تو جب تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے دیکھنے والوں کی تو ایسی صورت میں اس پر یوٹیوب فائدہ کماتا ہے ایڈز ڈال کر کے، اشتہار ڈال کر کے اپنا، اور اس کا اشتہار سے جو پیسہ اس کو ملتا ہے اس میں سے کچھ فیصد اس آدمی کو دیتا ہے جس آدمی نے وہ ویڈیو ڈالا ہے یا چینل جس آدمی نے بنایا ہے۔ اب جو اشتہار دے رہا ہے یوٹیوب، وہ اشتہار عام طور سے غیر اسلامی اشتہار بھی ہوتے ہیں۔ اب غیر اسلامی اشتہار کے ذریعے یوٹیوب کو جو پیسہ ملا، ظاہر سی بات ہے وہ پیسہ مشکوک ہے، شبہات والا ہے، یا بسا اوقات واضح طریقے سے حرام ہے۔ اب اسی میں سے کچھ فیصد ہم کو دے رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ حرام ہماری طرف منتقل ہوا، لہٰذا ایسی چیزوں سے جو شبہات والی باتیں ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ضیاء الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے؟ اگر کوئی ہندوستان کے قانون کو اسلامی قانون سے بہتر سمجھتا ہے تو کیا وہ مسلم ہے؟ دیکھیے ڈیموکریسی حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تصور نہیں ہے، اسلام میں ڈیموکریسی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کو یہاں کی حکومتیں تحفظ فراہم کرتی ہیں، یہاں کے قانون کے تحت ہمیں یہاں باعزت شہری رہنے کا حق حاصل ہے۔ اکا دکا واقعات جو ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اگر انسان مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تعلیم یافتہ ہے، دیندار ہے، تو انشاءاللہ اس کی عزت و وقار پر کوئی حملہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ بات تو ہے کہ ہندوستان کے اندر ہمیں تحفظات فراہم ہیں۔ ڈیموکریسی کی جہاں تک بات ہے، اس میں ہمیں ووٹ ڈالنا پڑتا ہے، وہ ہماری مجبوری ہے، اور علماء یہ کہتے ہیں فقہ الاقلیات کے تحت کہ جہاں انسان مائنرٹی میں ہے وہاں مجبوراً اس طرح کی چیزوں میں حصہ لے گا، بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسے ممالک میں جہاں پر ووٹ نہ ڈالنے سے خود مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، وہاں پر ووٹ ڈالنا واجب ہوگا۔ تو ڈیموکریسی کا حصہ اس طریقے سے ہم مجبوراً بنتے ہیں، اور کوئی ہندوستان کے قانون کو اسلامی قانون سے بہتر سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ قوانین جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان قوانین کے اندر کہیں نہ کہیں کمیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں، اور ماہرین قانون سے خود اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ ہندوستان ہی کے آئین کے اور قانون کے اندر آزادی کے بعد سے اب تک کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، حالات گزرتے جاتے ہیں اور ضرورت محسوس ہوتی ہے قانون بدل دیا جاتا ہے۔ یہ تبدیلی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کمی واقع ہے، لیکن اسلامی قانون جو ہے یہ فطری قانون ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لہٰذا اسلامی قانون اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ بات یہاں ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہندوستان کا قانون اسلامی قانون سے ٹکراؤ پیدا نہیں کرتا، اور اگر کہیں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو عدلیہ کے ذریعے ہمیں انصاف مل سکتا ہے۔
اگلا سوال ہے زبیر خان صاحب کا. ان کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع قبر کے دونوں جانب پڑھتے ہیں، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اسرار الحق صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کا گھر مسجد سے بہت دور ہے اور اس کے گھر میں صرف اس کی بیوی ہو اور وہ اکیلے گھر میں رہنے سے ڈرتی ہے تو اس شخص کی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے، ایسی صورت میں عزت و وقار کے تحفظ کا مسئلہ ہے. عورت کو تنہا چھوڑ کر کے نکلنا جبکہ خوف واقع ہوتا ہے اس کو، تو ایسی صورت میں مجبوری ہے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ باجماعت نماز ادا کریں. اب گھر میں مجبوراً اس طریقے کی صورت میں اگر پڑھنی پڑ رہی ہے تو پہلے تو بیوی کو راضی کیا جائے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے گھر میں اندر سے دروازہ بند کر کے رہے، تھوڑی دیر کا معاملہ ہے. لیکن اگر اس کے باوجود ایسا امکان نہیں بن رہا ہے تو وہ دونوں آپس میں گھر میں باجماعت نماز ادا کر لیں. بیوی پیچھے کھڑی ہو اور شوہر آگے کھڑے ہو کر کے اقامت کہہ کر کے نماز پڑھا دے. محمد مستقیم اثری صاحب ہیں، کوئی سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن 2 اذان دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، جمعہ کے دن 2 اذان مسجد میں تو نہیں ہے. اگر 2 اذان کی ضرورت کسی علاقے میں ہے تو دینا جائز ہے. مثال کے طور پر بازار تک یا دور کے محلے تک مسجد سے دور کی جگہ پر جو آبادی واقع ہے وہاں پر مسجد کی اذان کی آواز نہیں جاتی ہے، تو ایسی صورت میں مسجد کی اصل اذان سے 1 آدھ گھنٹہ پہلے مؤذن وہاں جا کر کے اذان دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعہ کا وقت قریب ہے اور اس کے بعد وضو کر کے غسل کر کے وہ مسجد تک آ سکیں. یہ صورتحال ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن مسجدی کے اندر جو 2 اذانیں ہوتی ہیں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. عاصم قاضی صاحب، سوال کا جواب دیا جا چکا ہے یوٹیوب کی کمائی پر. قمر ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کیا